بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت میں مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس مسئلے کو میں ایک اور اینگل سے سمجھا رہا ہوں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ المعروف الغوث العظم، آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں ان سب کے جواز کے بارے میں تفصیل لکھی گئی ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ وہ کام مثلا شب برات ہے، رجب کے مہینے میں مخصوص عبادات ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ ساری باتیں ان کو میں نے تفصیل میں بتا دیا تھا کہ یہ غنیۃ الطالبین میں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے فتاوی ابن تیمیہ سے اور مختلف کتب سے، ابن القیم کی کتاب سے، شیخ بن باز کی کتاب سے، ان کے کچھ جلکی میں شروع کرنے سے پہلے ایک دوبارہ میں اس کا اختصار عرض کرتا ہوں، پھر اس کا میں ان سے بتایا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور غنیۃ الطالبین ان کی معروف کتاب ہے۔ تو اگر وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور یقیناً ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اعظم المشائخ، وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، رئیس الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اگر جیسے کہ وہ سید الاولیاء ہیں تو پھر ان کے اعمال، ان کے عقائد اور جو وہ ٹیچ کر رہے ہیں وہ کفریہ، شرکیہ یا بدعتیہ تو نہیں ہو سکتی۔ اگر جمعے کے خطبے میں کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، یہ حدیث پڑھ کر نصف شعبان منانے والوں کو، میلاد منانے والوں کو، یا صدق اللہ العظیم پڑھنے والوں کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں، جو کچھ منہ میں آتا وہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان اعمال کے کرنے سے ہم اس درجے میں برے ہو جاتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو اعظم المشائخ کہا گیا ہے اور ہیں اولیاء کے سردار ہیں، وہ یہ سارے کام خود کر کے اور ان کے کرنے کا حکم دے کے، ان کو جائز کہہ کر، اگر وہ امام الاولیاء اور اعظم المشائخ، اعظم الاولیاء اور ان کے عقیدے کے بغیر جو ان کے نظریات ہیں الاستقامہ میں، جیسے میں نے وضاحت میں بتایا، حافظ ابن تیمیہ نے کہا تھا کوئی ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل کے عقائد پر تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کام کر کے، ان کاموں کی تعلیم دے کے وہ تو ولیوں کے سردار بن جائیں، اور جب ہم ان کی تعلیم پر چلیں تو ہم اہل شرک اور اہل بدعت گردانے جائیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا کوٹ باقی ہے جس میں انصاف کے لیے لوگ جاتے ہوں اور اس کوٹ پر اعتماد ہو کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، تو میں اپنا کیس وہاں یہ پیش کر رہا ہوں اس کوٹ میں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تو پیش ہے ہی کہ کوئی ذرا ہمیں اس پر انصاف کر کے بتا دے کہ دنیا میں یہ ساری باتیں جب جائز کہی گئی ہیں اور دنیا کو ان کی کتاب تسلیم کیا گیا ہے، ان کو ولی اللہ تسلیم کیا گیا ہے، تو پھر بھلا یہ باتیں کفریہ، شرکیہ اگر ان کے لیے نہیں ہیں تو جو ان پہ عمل پیرا ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے، کلمہ پڑھنے والے، خدا اور رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے، پھر ان پر کفر اور شرک اور بدعت کا فتویٰ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ یہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وَيَعِظُهُمْ وَانْتَفَى بِهِ النَّاسُ انتفان کثیرہ وکان لہ سمت حسن وسمت غیر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وکان فیہ تزہد کثیر ولہ احوال صالحا ومکاشفات ولاتباعہ واصحابہ فی مقالات ویذکرون عنہ اقوالا وافعالا ومکاشفات اکثرها مغالۃ وقد کان صالحا ورعا وقد صنف کتاب الغنیہ وفتوح الغیب وفیہما اشیاء حسنہ۔
وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کی کتاب گنیا ہے جس کے اندر بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں آگے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس کے اندر ضعیف روایات ہیں، اس سے ہمیں بات نہیں، وہ میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ وہ ضعیف روایات ہیں کہ نہیں، موضوع روایات ہیں کہ نہیں، ان کا کیا ہے، وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولیاء میں سے تھے اور ان کی کتاب گنیا ہے. اس کے بعد حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قال فی کتابہ الغنیہ المشہورہ وہو بجہت العلو مستوی علی العرش، کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور کتاب گنیا ہے جس کے اندر انہوں نے وہ خاص مسئلے کی بحث کی ہے. تو حافظ ابن رجب بھی یہ کہہ رہے ہیں. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن تاخر بهم المشایخ ابو محمد القادر ابی صالح الجیلانی قال فی کتاب الغنیہ، وہ شیخ ہیں اور انہوں نے کتاب گنیا میں یوں کہا ہے. آگے حافظ ابن قیم کہتے ہیں قال شیخ العارفین فی وقتہ عبد القادر الجیلانی. اس کے بعد قصیدہ نونیہ میں وہ کہتے ہیں کہ فالمرسلون جمیعهم ما کتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن وحکا لنا اجماعهم شیخ الورا والدین عبد القادر جیلانی. قصیدہ نونیہ جو کہ اشعار میں ہے، ان کا ترجمہ میں پورا پڑھ آیا ہوں پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو مستوی العرش کا عقیدہ صحیح ہے کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو گنیا میں لکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں شیخ بن باز، وہ کہتے ہیں الشیخ عبد القادر عالم من علماء المسلمین، یہ فتاوی میں ہے جو شیخ ابن باز کا فتاوی ہے. اور اس کے بعد فتاوی نجدیہ میں ہے کہ شیخ عبد القادر الجیلانی وہو من کبار العلماء ومن اولیاء اللہ وکتبہ وتصانیفہ عندنا. شیخ عبد القادر جیلانی مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں اور اولیاء اللہ میں سے. آپ کی کتب ہمارے ہاں مشہور ہیں، گنیا اور فتوح الغیب. یہ مجموعہ رسائل جو فتاوی نجدیہ ہے اس کی جلد ثانی میں، اور اس کے اندر جو یہ بحث کی ہے وہ شیخ سلمان بن علی ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے. اب حافظ ابن کثیر سے، حافظ ابن رجب، ابن باز سے، تمام سے میں نے یہ بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان کی یہ کتاب گنیا، اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کو جائز کہا گیا ہے جو ہم کرتے ہیں.